اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنا لوگوں کے لیے وہ بیت اللہ شریف ہے۔ للذی ببکۃ، وہ مکہ میں ہے، مبارکوں، وہ برکت والا ہے، وَہُدًى لِّلْعَالَمِينَ، اور تمام جہان والوں کے لیے وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ فِيهِ آیاتٌ بَیِّنَاتٌ، اس میں واضح نشانیاں ہیں اللہ کی۔ مقام ابراہیم، پہلی نشانی یہ کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس میں جو داخل ہوتا ہے حرم مکہ میں وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا کہ جو اس گھر میں جانے کی طاقت رکھتا ہو، مال و دولت رکھتا ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اس گھر کا حج بھی کرے۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ یہ گھر جو ہے بڑی برکت والا ہے، سب سے زیادہ برکتوں والا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہاں پر کیوں فرمایا کہ سب سے پہلا گھر بیت اللہ شریف ہے؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو یہودی طعنہ دینے لگ گئے، کیونکہ 16 یا 17 مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ یہودی اب طعنہ دینے لگ گئے کہ تم نیا دین لے کر آ گئے ہو، قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہو، اپنا قبلہ بھی لے کر آؤ۔ تو یہاں پر جب انہوں نے طعنے دینا شروع کر دیے، جزاک اللہ، جب انہوں نے طعنے دینا شروع کر دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ بات آئی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے۔ ظہر کی نماز نبی علیہ السلام ادا فرما رہے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اوپر دیکھا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب جہاں پر تم منہ پھیر لوگے ہم اسی کو کعبہ بنا دیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعتیں پڑھ لی تھی، 2 رکعتیں نبی علیہ السلام نے پھر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ مسجد قبلتین میں اس وقت نماز ہو رہی تھی۔ اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا، اب یہودیوں نے ایک نیا طعنہ نکال لیا، کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طعنہ زنی کیا کرتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر نکاح کے وقت کتنی تھی؟ 17 سال، اور رخصتی کے وقت کتنی تھی؟ 19 سال۔ اگر 6 سال ہوتی تو مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا طعنہ تھا، یہودیوں کے لیے کتنا بڑا موقع تھا کہ اس کو اٹھا کر وہ اعتراضات کرتے، جبکہ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں کسی میں بھی یہودیوں کا یہ اعتراض نقل نہیں ہوا، انہوں نے کیا ہی نہیں۔ تو اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا، اب نیا اعتراض کیا اٹھا کہ جی بیت المقدس جو ہمارا قبلہ ہے، حالانکہ یہ یہودیوں کا ہے نہیں، تو طعنہ انہوں نے کیا دیا کہ ہمارا جو کعبہ ہے، ہمارا جو بیت المقدس ہے، یہ سب سے پرانا ہے، دنیا میں سب سے پہلا گھر یہی ہے، سب سے زیادہ برکتوں والا یہی ہے۔ اب یہ طعنہ دینا شروع ہو گئے صحابہ کرام کو، نئے نئے جو مسلمان ہوتے ان کو۔ تو جب یہ طعنہ دینا شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ انا، خبردار، بے شک، یعنی جو بات میں کرنے لگا ہوں اس میں شک نہ کرنا، سب سے پہلے دنیا میں جو گھر بنا وہ بیت اللہ شریف ہے، وہ خانہ کعبہ ہے سب سے پہلے۔ یہ کیسے مارز وجود میں آیا؟ تواریخ کی کتب میں، سیرت کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے پانی ہی پانی تھا،
زمین نہیں تھی، خشکی والا کوئی حصہ نہیں تھا۔ جہاں پر بیت اللہ شریف ہے یہاں سے اس پانی کے اوپر سے کوئی جھاگ نمودار ہوئی، اس جھاگ سے ایک پتھر نمودار ہوا، اس پتھر پر جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، انہوں نے پر مارا تو زمین کا حصہ وہاں سے پھیل گیا، اتنا پھیل گیا۔ آج جیوگرافی والے بھی کہتے ہیں کہ دنیا میں 70 یا 71% جو ہے وہ پانی ہے، 30 یا 29% جو ہے وہ خشکی والا حصہ ہے، یعنی زمین کا اتنا حصہ پھیل گیا۔ یہاں پر پھر کعبۃ اللہ بنایا گیا۔ جس وقت زمین کا یہ حصہ پھیل گیا تو اب یہ پانی کے اوپر ایسے ایسے ہونے لگا، جیسے کشتی سمندر کے اندر ہچکولے لیتی ہے، یہ زمین بھی ایسے ہچکولے لینے لگ گئی۔ تو اس کو ساکن کرنے کے لیے، اس کو ٹھہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والجبال اوتادا، اللہ نے کل اس میں ٹھونک دیے۔ کیا ٹھونک دیے؟ کل۔ وہ آپ کے اور ہمارے کل نہیں تھے، لوہے کے یا سٹیل کے کل جو ہم لے کے آتے ہیں، وہ اللہ کے کل تھے۔ اللہ کے کل کیا ہیں؟ پہاڑ ہیں۔ اللہ نے پہاڑوں کے ذریعے اس کو ساکن کیا۔ تو سب سے پہلا جو پہاڑ نصب کیا گیا وہ بیت اللہ کے سامنے جبل ابو قبیس کا پہاڑ ہے۔ یہ دنیا میں سب سے پہلے یہ پہاڑ آیا، اس کے بعد پھر دیگر پہاڑ آئے، زمین کو قرار حاصل ہو گیا۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے، جنت میں تو دیکھا کرتے تھے بیت المعمور کو کہ فرشتے طواف کرتے ہیں، آپ بھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، عبادت کرتے، جو بھی عبادات تھیں۔ جب دنیا میں آئے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، یا باری تعالیٰ میں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھوں؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بنیادیں دکھائی گئیں، وہ جگہ دکھائی گئی۔ تفسیر روح البیان میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے 2000 سال پہلے فرشتوں نے یہ بیت اللہ شریف جو ہے اس کو تعمیر کیا تھا۔ اب جب آدم علیہ السلام آئے، آپ گئے اپنے ہاتھوں سے اس کو تعمیر کیا۔ جب طوفان نوح آیا تو یہ ساری بلڈنگ جو ہے منہدم ہو گئی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہی بنیادوں کے اوپر اس کی تعمیر دوبارہ کی، دوبارہ یہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں پکڑا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بناتے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا اور اس کے لیے اینٹیں اٹھا اٹھا کے وہاں پہ رکھنا، یہ ان کی سنت بھی ہے۔ اور جو یہ سنت ادا کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ ان کی صف میں پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ تو یہ بیت اللہ شریف جو ہے یہ تعمیر ہوا، جب یہ مکمل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا وَأَذِّن لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ، فرمایا کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کو حج اور عمرے کے لیے بلاؤ، دعوت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ یہاں پر تو کوئی ہے نہیں، میں آواز کس کو دوں؟ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ فرمایا کہ ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس کے اوپر چڑھے اور لوگوں کو حج اور عمرے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آواز زمینوں کی تہوں تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اللہ تعالیٰ نے وہ آواز پہنچائی، یہاں تک کہ جو عورتیں اس وقت حاملہ تھیں ان کے پیٹوں میں جو بچے تھے ان تک بھی آواز گئی، یہاں تک کہ عالم ارواح میں قیامت تک پیدا ہونے والی جو روحیں تھیں ان تک بھی آواز گئی۔ اور اس آواز کو سن کر، یہ سنیں حج اور عمرہ کرنے والے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے، ازلی سعادت ہے۔ اس آواز کو سن کر جس نے آگے سے لبیک کہہ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں حج اور عمرہ لکھ دیا۔ اللہ اکبر، یعنی حج اور عمرہ کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے میری روح جب عالم ارواح میں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر میری روح نے بھی لبیک کہا تھا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی سعادت۔ تو میرے عزیز دوستو،
یہ خانہ کعبہ مسجد اقصی سے پہلے بنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مسجد وضع فی الارض اول، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ قال المسجد الحرام، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد حرام بنائی گئی. ثم ایون، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ قال المسجد الاقصی، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصی تعمیر ہوئی. قلت کم بینہما، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان کتنے سال کا عرصہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال 40 سنہ، فرمایا 40 سال کا عرصہ ہے. یعنی بیت اللہ شریف جب تعمیر ہوا اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی. تو بیت اللہ شریف جو ہے یہ روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے. تو اس کا حج کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا. الحج اشہر معلومات، فرمایا یہ حج کے مہینے ہیں، گنتی کے یہ مہینے ہیں. فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فرمایا تم میں سے کوئی حج کا ارادہ کرے تو نہ وہ اپنی عورتوں سے صحبت والی باتیں کرے، نہ وہ کوئی گناہ کرے، نہ وہ حج میں جھگڑا کرے. اور جس نے اس طرح کا حج کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حج مقبول کر لیا. اللہ نے اس کا حج قبول کر لیا. اور جس کا حج قبول ہو جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا جس کا حج قبول ہو گیا اس کی جزا جنت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ پکا جنتی ہے. اور فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جس نے حج کیا اور کوئی گناہ والا کام نہ کیا، فحش کلامی نہ کی، فرمایا وہ حج سے گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو. یعنی جس طرح ماں کے پیٹ سے ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کون سا گناہ ہوتا ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہوتا، گناہوں سے اس کا نامہ اعمال بالکل پاک ہوتا ہے. تو فرمایا جو حج کرنے کے لیے جائے، اللہ کی رضا کے لیے حج کرے، وہاں پر کوئی فحش کلامی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے، فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ درمیان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور فرمایا الحجاج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروا غفر لہم، فرمایا یہ حجاج جو حج کرنے جاتے ہیں، عمار جو عمرہ کرنے والے ہیں، فرمایا یہ اللہ کے مہمان ہیں اور یہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جب یہ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی لیے جو حج کر کے آتے ہیں یا عمرہ کر کے آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جناب ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، کیونکہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کا حج کرنے کی یہ سعادت عطا فرمائے.